اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ احباب ذی وقار، آج کی یہ شہدائے کربلا کانفرنس جو کہ مرکز اہل سنت جامعہ قادریہ رضویہ کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر آپ احباب بھی تشریف فرما ہیں، علماء کرام مشائخ عظام بھی جلوہ گر ہیں۔ کچھ دیر کے لیے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے قرآن میں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی معیت میں جو ہیں وہ آپس میں رحم دل اور کفار کے ٹکڑے کرنے والے ہیں، آپس میں شیر و شکر ہیں اور کفار کے خلاف علم جہاد بلند کرنے والے ہیں۔ آیت کریمہ کی روشنی میں دیکھیں تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں رہنے والے صحابہ و اہل بیت، اس قرآن کی آیت بتلاتی ہے کہ ان میں کوئی بات بھی اختلافی نہیں تھی، بلکہ سارے آپس میں پیار و محبت سے رہنے والے تھے۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ ہوں میرے آقا کی معیت میں رہنے والے، وہ حضرت جناب صدیق اکبر ہوں یا مولا کائنات فاروق اعظم ہوں یا جناب عثمان ذی النورین، وہ جناب حسنین کریمین ہوں یا دیگر صحابہ و اہل بیت، وہ کوئی بھی آپس میں اختلاف نہ رکھنے والے تھے، بلکہ وہ تو ایک دوسرے کی عزت و احترام کرنے والے لوگ تھے۔ اگلی آیت دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضور کے شہزادے، حضور کے بیٹے دنیا سے چلے گئے چھوٹی عمر میں ہی۔ تو عاص بن وائل نے کہہ دیا، جناب اب تر حضور کو معاذ اللہ حضور کی بارگاہ میں غلط بات کہہ دی تو بات حضور کے خلاف ہو جائے تو امت ہے، یہاں تو رب بھی حضور کی عزت پر بات کر دیتا ہے۔ بات حضور کی عزت پہ آ جائے، امت تو درکنار ہے، میرا رب خود فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، محبوب بات تیری آ جائے گی، رب خود تیری لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ اس نے کہہ دیا جناب ابتر، اس گدھے کو پتہ نہیں تھا کہ حضور کی شانوں کا رکھوالا تو خود رب ہے، میرے آقا مولا کی عزت کی بات تو خود رب نے فرمائی ہے، تو میرے رب نے خوب پوری صورت نازل فرما دی، انا اعطیناک الکوثر، فرما محبوبہ یہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی اولاد دنیا سے چلی گئی ہے، آپ کا وارث کوئی نہیں رہا، فرما محبوب پریشان ہونے کی لوڑ نہیں ہے، ہم آپ کو ایسی اولاد دیں گے، شرقاً غرباً شمال جنوب جدھر دیکھیں گے مولا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوبہ ہر طرف آپ کے نور کے چہکتے ہوئے مہکتے ہوئے تارے نظر آ رہے ہوں گے، تیری نسل پاک میں ہے اور بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے میں نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج دیکھو ملک پاکستان کی سطح ہو یا دیگر ممالک ہو، جس طرف دیکھو حسنین کریمین کے شہزادے نظر آ رہے ہیں۔ اس نے کہا تو بات ختم ہو گئی، حضور کے شہزادے چلے گئے دنیا سے، اسے پتہ نہیں تھا یہاں تو رب خود اپنے محبوب کی حفاظت فرما رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آپ سے ایک بندے نے سوال کر دیا، اس نے کہا جناب آپ سیدہ ظاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں، مولا کائنات کے شہزادے ہیں، بات بھی ایسی ہے۔ تو اس نے کہا پھر آپ آل رسول کیسے ہیں پتر آپ حضرت سیدہ کے، اور حضرت سیدہ حضور کی شہزادی ہیں، اور آپ کے والد جناب علی المرتضیٰ ہیں، شیر خدا ہیں، تو پھر رسول اللہ سے نسبت کیسی ہے؟ نواسے ضرور ہیں، پھر حضور کی آل کیسے؟ تو وہ بھی آل رسول تھے، وہ بھی حضور کی آل تھے نا۔ فرمائے ادھر آؤ بتا دیتے ہیں کیسے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بیٹھے ہوئے کوئی نہیں بیٹھے ہوئے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا حضرت جناب عیسیٰ شہزادے ہیں، اللہ کے نبی ہیں،
شہزادے جناب مریم سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت مریم کے شہزادے ہیں، اور رب قرآن میں انہیں آل عمران کہہ رہا ہے، اور فرمایا سوال کرنے والے بات سن، اگر قرآن کی روح سے جناب عیسیٰ مریم کے اولاد ہونے کے باوجود عمران کی اولاد بن سکتے ہیں تو ہم بھی محمد مصطفیٰ کی آل کہلوانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ فرمایا تو نے بات کیسی کر دی ہے، ہم کو لکے ہیں؟ فرمایا ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، تجھے آپ بتاتے ہیں۔ فرمایا وہ اگر شہزادے ہیں تو ہم تو محمد مصطفیٰ کے شہزادے ہیں۔ تیسری قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، اور نہیں نہ بولیے، رہنے دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے جب دن چڑھ جائے، قسم ہے جب رات چھا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی بات کی تو بات ہی اور نرالی کی ہے۔ کیا بات رضا سمن استان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ فرمایا اہل محبت نے اس کی تفسیر کی ہے قرآن کی۔ قرآن کہتے ہیں نا وَالضُّحَىٰ، جب دن چڑھ جائے تو محبت والے کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، فرمایا اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ دن چڑھنے سے مراد، جو رب دن چڑھنے کی قسمیں کھاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دن کیسے چڑھتا ہے۔ فرمایا وہ دن علی کی صورت میں چڑھ رہا ہے، حسنین کریمین کی صورت میں چڑھ رہا ہے۔ اور فرمایا واللیل اذا سجا، جب رات چھا جائے۔ اور فرمایا رات کیسے چھاتی ہے؟ رات چھانے سے مراد یہ ہے مسورات محمدیہ ہیں کہ میرے آقا مولا کی شہزادیاں ہیں کہ کائنات کے اندر آسمان و سورج اور جناب قمر و قمر کوئی شے بھی میرے آقا کی شہزادیوں کا پردہ نہیں دیکھ سکا ہے۔ رات چھانے سے مراد یہ ہے جن کانچن نہ دیکھا ماہ میر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن کو کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھوں پر اٹھایا ہوا اور دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، وَأَحِبَّهُ، تو بھی اس سے پیار فرما، اور جو اس سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ اب چند ایک باتیں کرنی ہیں کہ تقابل نہیں بزرگوں کا کروانا چاہیے۔ جو شان نے میرے آقا نے اہل بیت کو عطا فرمائی ہیں وہ شان نے حضرت صدیق کو بھی عطا فرمائی۔ حضرت حسنین کریمین، بات دیکھی نا پیار والی ہے۔ میں نے شروع میں قرآن کی آیت پڑھی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ وہ تو آپس میں شیر و شکر ہیں، یہاں تو اختلاف کی بات کوئی نہیں۔ تو اس کا نظارہ دیکھ لیجئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، کندھوں پر اٹھا کے نہ جا رہے ہیں، جاتے جاتے کہہ رہے ہیں، ساتھ مولا علی بھی ہیں، جاتے جاتے کہہ رہے ہیں حسن، او حسن میرا باپ تجھ پر قربان ہو جائے، ابھی میرا باپ تجھ پہ قربان۔ اگلی بات دیکھیے، آگے کہتے ہیں حسن تو رسول اللہ کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں۔ تو رسول اللہ کے مشابہ ہے، مولا علی کے مشابہ، تیری شکل و صورت حضور سے ملتی ہے، مولا علی سے کم ملتی ہے۔ اب چاہیے تو تھے یا اگر آپس میں اختلاف ہوتا تو مولا علی کہہ دیتے جناب یہ کیا بات کر دی آپ نے، پتر میرا اور مشابہ حضور کے۔ فرماتے نہیں، مولا علی حضرت ابوبکر صدیق کی بات سن کے وعلی یضحک، مولا علی مسکرا رہے تھے، کہہ رہے تھے یہ واقعی رسول اللہ کے مشابہ ہے۔ تو اگر بات ہوتی اختلاف کی تو کہہ دیتے جا بھئی میرا پتر ہے، میرے مشابہ۔ اگلی بات سنیے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، ابو سعید خدری فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سرداری عطا فرما دی ہے تو تقابل نہیں کروانا، لیکن بات کرنے لگا ہوں شان رب دیتا ہے عطا مصطفیٰ فرما رہے ہیں، اس لیے کسی بدبخت کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھنا چاہیے۔ یہاں بات سب کی وراء ورا ہے، سارے میرے آقا کے غلام ہیں، سب کی نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ میرے آقا نے حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو شیخین کے بارے میں فرمایا ان ابا بکر و عمر سیدہ قبول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا المرسلین والنبیین یا علی لا تخبرہما۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر عمر
سب کے سردار ابو بکر و عمر ہیں، اے علی جا کر یہ بات ابو بکر و عمر کو نہ بتانا، یہ شان ان کی ورا الورا ہے۔ تو یہ شان کس نے عطا فرمائی؟ کسی کے پیٹ میں کیوں بات اٹھے؟ یہ تو شانیں میرے آقا نے عطا فرمائی ہیں۔ ہمارا مسلک یہ ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، نو ہے طرف رسول اللہ کی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت کا بڑا کم ہے لیکن اگر آپ کا ذوق ہو تو بات سنا دیتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، شروع میں مسجد نبوی بنی تو مشائخ تشریف فرما ہیں، تو مسجد نبوی کے دیواروں سے صحابہ نے کھڑکیاں بنا لیں کہ گھر مسجد میں جلدی چلے جائیں گے۔ پھر وقت گزرتا گیا تو میرے آقا نے نا سب کو فرما دیا کہ مسجد کی جو دروازے ہیں نا وہ بند کر دو، مرکزی دروازے سے سب داخل ہوا کرو۔ تو سب دروازے بند کر دیے۔ صحابی فرماتے ہیں انا امر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسد الابواب الا باب علی، میرے آقا نے فرمایا سب دروازے بند کر دو، کسی کا دروازہ مسجد کی جانب نہ کھلے، لیکن مولا علی شیر خدا کا دروازہ کھلا رہنے دیا جائے۔ بولو کس کا دروازہ؟ مولا علی کا دروازہ نہ بند کیا جائے۔ تو بات آئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا لا یبکین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، اور فرمایا سب کی کھڑکیاں بند کر دو، میرے ابو بکر کی کھڑکی مسجد میں کھلی رہنے دی جائے۔ تو یہ شان کس نے عطا فرمائی؟ میرے مصطفیٰ نے نہیں ارشاد فرمائی؟ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدائن فتح ہوا تو وہاں سے مال آیا تو مال آپ نے پیش کیا سب کو، حسنین کریمین بھی تشریف لیا ہے۔ آپ نے فرمایا جناب ہمیں بھی ہمارا حصہ دیجیے، تو فرمایا جناب مرحبا، آپ تو حضور کے شہزادے ادھر تشریف لائیں، 1000 درہم پیش کر دیا، 1000 درہم پیش کر دیا۔ تو شہزادے فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، شہزادہ فاروق اعظم فرمایا جناب ابا جان 500 مجھے دیا ہے، 1000 حسنین کو دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم بولے، فرمانے لگے پترا وجہ یہ ہے کہ حسنین کا نانا مصطفیٰ کی ذات ہے، حسنین کے نانا مصطفیٰ کی ذات ہے، حسنین کے بابا مولا مرتضیٰ ہیں۔ جب یہ بات ہوئی، بات کرنے لگا ہوں کہ صحابہ آپس میں شیر و شکر ہیں، کسی کو ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے بارے میں بات کرے، اہل بیت کے بارے میں بات کرے۔ جب حضرت فاروق اعظم نے 1000 دینار دیے، درہم دیے، تو حضرت شیخ حسنین کریمہ لے کے گھر آ گئے۔ گھر آئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان دیکھی نا، تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں بچوں فاروق اعظم نے بڑی پیاری بات کی ہے، لیکن بات میری یاد رکھو، فاروق اعظم کوئی عام بندہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے عمر جنت کا چراغ ہے۔ اچھا یہ بات نا اڑتی ہوئی بات حضرت فاروق اعظم کے پاس پھر پہنچ گئی۔ پہلے فاروق اعظم نے محبت کی، پھر حضرت علی نے ان کی شان میں حدیث بیان کی، بات اڑتی ہوئی حضرت فاروق اعظم کے پاس پہنچ گئی۔ حضرت فاروق اعظم اٹھے جناب مولا علی کی بارگاہ میں، فرمایا جناب آپ نے یہ بات کی ہے کہ عمر جنت کا چراغ ہے؟ فرمایا جناب میں نے کی ہے۔ فرمایا یہ بات مجھے لکھ کر دیجئے۔ فرمایا بات ہی کوئی نہیں، ہاذا ضامینہ۔ فرمایا یہ ضمانت دیتا ہے علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب۔ فرمایا یہ ضمانت علی دیتا ہے، کیا کس کے لیے؟ علی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب کو، کیا؟ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن جبرائیل عن اللہ تعالی ان عمر سراج اہل الجنہ۔ فرمایا عمر بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ جو میں نے فرمان مصطفیٰ پڑھا ہے اس کو لکھ کر دوں تو لیجئے، لکھ لیجئے۔ میں بتاتا ہوں یہ بات بغیر حوالے کے نہ کروں گا، یہ بغیر حوالے کے نہیں سندن بات کروں گا۔ یہ بات مجھے مصطفیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، مصطفیٰ کو جناب جبریل نے پیغام دیا ہے، جبریل امین خدا سے پیغام لے کر آئے ہیں کہ جا کر مصطفیٰ کو بتلا دیجئے کہ جو مصطفیٰ کے غلام عمر ہیں یہ جنت کے سراج بن کر تشریف لا چکے ہیں۔
اچھا حضرت عمر نے یہ شان سنی تو فرمایا لفافہ لپیٹ کر مجھے دے دو. لفافہ لپیٹ کر جیب میں ڈال لیا. فرمایا پترو جب میں شہید ہو جاؤں یہ لفافہ میرے کفن پر رکھ دینا. تو واقع جب آپ شہید ہوئے تو وہ لفافہ جو ضمانت کا تھا آپ کے کفن پر رکھا گیا. اچھا بات اگلی کرنے لگا. پھر بات حضرت فاروق اعظم نے محبت کی مولا علی نے. پھر حضرت فاروق اعظم نے اب بات آ گئی. ایک دن حضرت فاروق اعظم جا رہے تھے, کسی بندے نے مولا علی کے بارے میں بات کر دی. بات اگر اختلاف ہونا تو کسی کے خلاف بات کی جائے, بندہ کہتا کوئی نہیں میں بھی انہیں چنگا نہیں سمجھتا چل دے رہن دو, لیکن اگر آپس میں محبت ہو شیر و شکر ہو تو پھر اپنوں کے خلاف بات نہیں سنی جاتی. کسی نے آ کے بات کر دی مولا علی کے خلاف اور سامنے موجود فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے فرمایا بندے تو نے علی کے بارے میں بات کی ہے, یہ بات علی کے بارے میں نہیں ہے. تو نے وہ سامنے شخص جو گنبد خضرا میں تشریف فرما ہے تو نے میرے آقا کو ایذا پہنچائی ہوئی ہے. تو فرمایا اس لیے ہم علی کا حق بھی بلند کریں گے, مولا علی کے حق کی بھی حفاظت کریں گے. تو اس باتوں سے سب سے واضح ہو جاتا ہے کہ حسنین کریمین کوئی عام شخصیت اور اہل بیت و صحابہ کرام کا آپس میں کوئی تقابل نہیں تھا, سارے ہی مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرنے والے تھے. بات آ گئی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اور اہل بیت کرام کربلا میں تشریف لائی. کربلا میں آئے تو علم جہاد بلند فرمایا ظلم کے خلاف, کیونکہ حضور نے فرمایا من مشى مع ظالم فهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام, کہ جو بندہ ظالم ظلم کرے اور اس کے ساتھ تعاون کرے تو میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ دین سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہ ساری حدیثیں حضرت امام علی مقام نے پڑھی ہوئی تھیں, اس لیے آپ جناب یزید کے مقابلے میں تشریف لائے اور جا کے مقابلہ کیا, برداشت کی, تکالیف برداشت کی تاکہ امت کو سبق مل جائے. جس طرح مجھ سے پہلے استاد صاحب فرما رہے تھے تکالیف برداشت کی تاکہ آنے والے لوگوں کو سبق مل جائے کہ جب اسلام کا محاذ سج جائے پھر یہ نہ دیکھو کہ من و سلوہ کب اتریں گے, تم اپنے مدن لے کر تلواریں لے کر میدان میں محمد مصطفیٰ کے دین کے لیے اتر جایا کرو. لاہور کا میدان ہے, بادشاہی مسجد کا صحن ہے, ایک بندہ پنڈی کا رہنے والا ہے. بات کرنے لگا ہوں 14ویں صدی کے اگر آل رسول کے خون میں اتنی قوت ہے تو حسنین کریمین کے خون میں کتنی قوت ہوگی. ایک بندہ پنڈی کا رہنے والا اور عمرہ کرنا چلے گیا جناب مدینہ شریف چلا گیا تو حکم ملا کہ واپس جاؤ دین کا کام کرنا ہے. وہاں سے چلے, یہ بندہ کون ہے؟ بندہ میں پڑھ دیتا ہوں کون ہے. پڑھیا لکھیا سب بلا رہی, ایک نام سجن دا گا رہی, رگ رگتے لونو ساہاں نال, دل لگیا بے پرواہاں نال, جتھے دم مارن دی نہیں مجال, صلی علیہ ذل جلال. یہ وہ بندہ ہے جب حضور کو دیکھتا ہے تو کہتا ہر چیز بلا بیٹھا ہوں. مدینے چلا گیا, جا کر کہتا ہے, جا کے طواف کر رہے تھے کعبہ شریف اور مدینہ شریف چلا گیا, وہاں سے کسی نے پیغام دے دیا مصطفیٰ فرماتے ہیں واپس جاؤ, جا کر جناب دین کا کام کرنا ہے. تو جناب وہ واپس تشریف لے آئے. جب واپس تشریف لائے تو جناب پتہ چلا کہ مرزا قادیان کے کانے نے حضور کے خلاف بات کر دی ہے. تو حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پنڈی میں بیٹھ کر کانے کو للکار کر کہا, فرمایا کانے تو کانا ہے, اگر ہمت رکھتا ہے تو آ بادشاہی مسجد میں آ کر حضور کے آل کا میرے آقا مولا کے خون کا مقابلہ کر. کانے نے کہہ دیا آ جائیں گے, ڈیٹ ٹائم جناب فکس ہو گیا, چلے گئے جناب آ جائیں گے. معاہدہ کیا ہوا, شرائط کیا ہوئی؟ فرمایا جناب شرائط یہ ہے کہ بیٹھیں گے تفسیر لکھیں گے عربی میں, اور تفسیر بھی لکھیں گے, قلم خود لکھے گا, ہم خود نہیں لکھیں گے, قلم خود لکھے گا. جس کا قلم خود لکھے گا وہ حق پر ہے. سید مہر علی شاہ چلے ہیں جناب گولڑے سے چل کر بادشاہی مسجد کے صحن میں, بابا آ کے بیٹھ گیا ہے, بیٹھ کر للکارتا ہے کانا ادھر میدان میں آ, لیکن کانا آ نہیں سکتا تھا. بعد میں لوگوں نے پوچھ لیا جناب آپ نے اتنے بڑے دعوے کیسے کر دیے ہیں کہ قلم بغیر اجازت کے چل جائے, قلم جناب بغیر تعاون کے چل جائے گا. پھر سید مہر علی شاہ صاحب وجد میں آ گئے, فرمایا لوگوں میں اپنے آپ نہیں آیا, مجھے مدینے سے بھیجا گیا ہے. آج اگر کانا حضور کی عزت کے مقابلے میں آ جاتا, دین کے مقابلے میں آ جاتا, آخر پیر مہر علی شاہ کا مقابلہ کرتا, خدا کی قسم ہے یہ قلم تو قلم رہ گئے, تفسیر تو تفسیر رہ گئی. اگر کانا کہہ دیتا تو آج مہر علی شاہ نے مردے بھی زندے کر کے رکھ دینے تھے.